اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہادی ٹیلی ویژن اور میں آپ کی میزبان سیدہ شیری زیدی آپ سب کو اپنے اس اسپیشل پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ خواتین و حضرات، بالخصوص جوانان عزیز، آپ سب جانتے ہیں کہ ہادی ٹیلی ویژن کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کے لیے ایک ایسا کانٹینٹ پیش کیا جائے کہ جو ہمیں علم و عمل کی جانب آگے بڑھا سکے۔ اسی کوشش کے پیش نظر ہم آپ کے لیے لائے ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے خصوصی پروگرامز کہ جب ہمیں تربیت اولاد کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے، تربیت کیسے کی جائے، تربیت کے مراحل کیا ہیں، موجودہ زمانے میں تربیت کے چیلنجز کیا ہیں، اس حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور آج اس پروگرام کا پہلا ایپیسوڈ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ساتھ میں جو مہمان شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ میں خوش آمدید کہوں گی محترمہ فائزہ زیدی صاحبہ کو۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے خواہی ہمارے سیشنز ہیں، اس سے قبل کہ ہم بات تربیت اولاد پر کریں، سب سے پہلا سوال تو یہی بنتا ہے تربیت کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، کیا معنی اور مفہوم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواہر، جیسے کہ آپ نے سوال کیا تربیت کیا ہے، تربیت سے کیا مراد ہے، تو تربیت سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اس قابل کر دیا جائے کہ وہ اپنے آپ خود سے یہ ڈیسیجن لے کے فیصلہ کر سکے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کو کسی کی گائیڈنس کی پھر ضرورت نہ پڑے، وہ اتنا ایلیجبل ہو جائے، اتنا قابل ہو جائے اپنے ذاتی اعتبار سے کہ وہ اچھائی برائی کی تمیز بھی کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس لیول پہ پہنچ جائے شعوری اعتبار سے کہ پھر وہ کسی برائی کا ارتکاب کرنے کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھے۔ بالکل۔ یعنی تربیت سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کو اتنا شعور اور آگہی آ جائے کہ اگر میں کسی غلطی کا یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے نقصانات مجھے کیا ہوں گے۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو اتنا شعور ہو کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ میں اگر ایک اچھا کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو میری دنیا کی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی اس کے کیا کیا فوائد مجھے حاصل ہونے والے ہیں۔ بہت ایک سادہ سی مثال سے میں اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے، ان کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں، مثلاً کوئی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کسی بھی دنیاوی عہدے پہ وہ موجود ہیں، لیکن جب آپ ان سے ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں، یعنی جب آپ کا ان سے واسطہ پڑتا ہے، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں، جب آپ کی ان سے ڈیلنگ ہوتی ہے تو وہ ایک انتہائی برے انسان بالکل نظر آتے ہیں اور ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً ممکن ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہو مگر اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، ممکن ہے کہ کوئی بہت بڑی دنیاوی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہو، لیکن جب آپ اس سے ڈیل کریں اور آپ اس سے مثلاً کبھی کوئی ضرورت کہیں تو وہ ایک انسانیت کا جذبہ آپ کو اس میں کہیں نظر نہ آئے۔ بالکل، اس اعتبار سے یہاں پہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تعلیم یافتہ ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جس کے پاس ڈگری ہے یا تعلیم ہے تو وہ تربیت یافتہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت واضح فرق ہے جس کو والدین سمجھیں۔ ابتدائی چونکہ یہ پروگرام ہے تو میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایک اچھے اسکول میں 15,000 20,000 25,000 جو نارملی آج کل اچھے اسکولس کی فیسز ہیں وہاں پہ اگر وہ داخلہ کرا دیں گے تو ان کے بچوں کی زندگی سنور جائے گی، صحیح، اس لیے کہ وہ بہت اچھی تعلیم وہ ادارہ ان کو دے دے گا، یا مثلاً کسی مدرسے میں داخل کر دینے سے بچے کی بہت اچھی تعلیم و تربیت ہو جائے گی۔ ذہنوں میں رکھیں والدین، پیرنٹس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ادارہ اگر آپ کے بچے کو تعلیم دینے کا دعویٰ کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ تربیت بھی کر دے گا۔ بالکل، تربیت تعلیم سے ایک بالکل علیحدہ چیز ہے۔ ہاں یہ واجب ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ تربیت سے مراد کیا ہے، تو تربیت سے جیسے کہ میں نے ہدیہ کیا کہ مراد اس قابل ہو جانا کہ اچھائی اور برائی کی نہ صرف تمیز کر لینا بلکہ اچھائی کرے بغیر نہ رہ پانا،
بالکل، اور برائی چھوڑے بغیر نہ رہ پانا. صحیح. یہ ایک تربیت یافتہ انسان کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے اس کے اندر اتنا عقل و شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ برائی کو کرنے کی جانب قدم نہیں بڑھاتا بلکہ اچھائی کرنے کے لیے پھر وہ تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو وہ آپ کو آمادہ نظر آئے گا. لہٰذا اداروں پہ نہ بھروسہ کریں اور اداروں پہ نہ ذمہ داریاں ڈالیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. جیسے کہ حدیث معصوم ہے، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو رزق تمہارے مقدر میں لکھ دیا، یہ والدین سے مخاطب ہے، ظاہر ہے کہ جو پروردگار نے رزق تمہارے لیے لکھ دیا مقدر میں وہ تمہیں مل کے رہے گا. بے شک. والدین سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ معاش کی فکر تمہیں تمہارے فرائض سے غافل کر دے. بے شک. اب آج کیا ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے نا کہ آج کل کے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ صرف معاش کما لینا، بچے کو ایک اچھے اسکول میں ڈال دینا، اچھا لباس اور اچھا کھانا مہیا کرنا ہی ان کی ذمہ داری ہے. جبکہ امام حسن عسکری علیہ السلام یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کی اولین ترجیح جو ہے وہ آپ کی اولاد کی تربیت ہے. فرائض کا جو یہاں لفظ امام نے استعمال کیا اس سے یہی مراد ہے کہ ماں باپ کا اولین فریضہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اچھا کھانا اپنے بچوں کو مہیا کریں، اچھا لباس نہ صرف یہ کہ دیں، اچھے اسکول میں پہنچا دیں، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی واجبات ہے، لیکن اس کے ساتھ جیسے کہ میں نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. لہٰذا معصوم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ذریعہ معاش کے لیے فکر کریں، اس کے لیے وقت نکالیں، بے شک نکالیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اتنا تھک جائیں اور اتنا وقت آپ معاش کو دے کے آ چکے ہوں کہ شام کو گھر آنے کے بعد آپ کے پاس ہمت نہ ہو اتنی، یا آپ کے پاس اتنا وقت نہ ہو ماں کے پاس یا باپ کے پاس کہ وہ اپنے بچے سے یہ پوچھے کہ بیٹا آپ نے سارا دن کیا کیا، صحیح، آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، آج آپ نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، یا ان کے مسائل کو سننے کا ہی وقت نہ ہو، تربیت کا وقت نہ ہو. تو اس کی ظاہر ہے کہ امام مذمت کر رہے ہیں. اتنا دنیا کے لیے تگ و دو نہیں کرنی کہ تربیت سے والدین غافل ہو جائیں. بے شک، بہت ہی پیارے نقطے کی جانب آپ نے اشارہ کیا. تعلیم یافتہ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان تربیت یافتہ بھی ہے. خیر میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی، اگر ایک انسان اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر لے تو وہ کیا نتائج، کیا ثمرات دیکھتا ہے زندگی میں؟ بہترین سوال ہے، اور پرسنلی میں چاہتی ہوں ایک ماں کے حیثیت سے بھی کہ یہ موٹیویشن ٹرانسفر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ خیر آپ بھی اس سے اگری کریں گی کہ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان فرمایا پروردگار عالم نے کہ انسان سہل پسند ہے، انسان جلد باز بھی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، آسانی چاہتا ہے، دقت پسند نہیں ہے، کوشش کرنے میں ہرڈل سے ظاہر بھاگتا ہے، مشکل کا سامنا نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ بھی قرآن مجید ہی کی آیت ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بے شک. آسانی تو پہلے نہیں ہو سکتی، پہلے تو انسان کو ہر حالت میں مشکل اٹھانی پڑے گی. صحیح. اور جب وہ کسی مشکل سے گزرے گا تبھی وہ آسانی کی جانب قدم رکھے گا. اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ ماں باپ کتنی محنت سے اولاد کو دنیا میں لاتے ہیں، پالتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تب جا کے وہ ثمرات ان فیوچر دیکھ پاتے ہیں نا. ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں جب کسی بھی ادارے میں تو پورا سال محنت کرتے ہیں، پھر ان دی اینڈ جا کے ہمیں رزلٹ ملتا ہے. تو تربیت کرنے کے لیے جو والدین نہیں چاہ رہے کہ وہ تکلیف اٹھائیں، معذرت کے ساتھ سوسائٹی میں یہی دیکھنے میں آ رہا ہے نا کہ والدین نہیں چاہ رہے، اگر کوئی کنسرن ہے بھی، پیرنٹس چاہ بھی رہے ہیں کہ اچھے بچے نکلیں تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پیسے دیں اور یہ کام تھوڑا سا کام اسکول کر دے، دنیا والا کام اسکول کر دے، دین والا مدرسہ کر دے. یعنی والدہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کو اپنے آپ کو باؤنڈ نہ کرنا پڑے، والد یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ زیادہ محنت نہ کرنی پڑے. وہ نارملی والدہ پہ ڈال کے کہتے ہیں آپ ہیں گھر میں تو بس یہ آپ ہی ذمہ داری دیکھیے، ہم تو تھکے ہوئے آئے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو میں دونوں والدین کو مخاطب کر کے میں یہ ہدیہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اگر اثرات سنیں تو آپ میں موٹیویشن آنی چاہیے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں سے، اپنے قیمتی وقت میں سے، آپ نے اپنے اس قیمتی تحفے کے لیے جو خدا نے آپ کو عطا کیا بیٹے کی صورت میں یا بیٹی کی صورت میں، اگر آپ نے وقت نکالا تو یقین جانیے یہ وقت رائے گا نہیں گیا ہے. بالکل. میں اس کی اگزامپل دینا چاہتی ہوں جناب سید مرتضیٰ اور سید رضی علیہ الرحمہ کی ذات اور شخصیت کی مثال سے. بہترین مثال ہے کہ شیخ مفید جو ان کے استاد ہیں وہ خواب میں دیکھتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تعارف کی ضرورت ہے ان ہستیوں کے، اس لیے کہ سید رضی جو ہے وہ نہج البلاغہ کے کمپائل کرنے والی ہستی ہیں، اور کوئی بھی یقیناً ایسا نہیں ہے مومنین و مومنات میں سے جو نہیں جانتا ان کے حوالے سے. لہٰذا شیخ مفید نے جب خواب دیکھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں
اور بی بی آ کے شیخ مفید سے کیا کہہ رہی ہیں؟ جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ اے شیخ صبح میرے بچے آئیں گے، آپ ان کو تعلیم دیجیے گا۔ دیکھیے تعلیم اور تربیت جہاں پر یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے کہ خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کو تعلیم دینے والا ہی تربیت کرنے والا بھی مل جائے، ٹھیک ہے، یہ بہت خوش نصیبی ہے۔ تو جناب سید رضی اور سید مرتضیٰ وہ خوش نصیب بچے ہیں جن کے والدین بھی ان کی تربیت کے لیے فکر مند تھے۔ پھر ان کے لیے جو استاد چنا گیا وہ استاد تھا کہ جو نہ صرف تعلیم دینے والے تھے بلکہ وہ تربیت کے لیے بھی کنسرن تھے، مخلص استاد جو آج کل نظر نہیں آ رہے معاشرے میں۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ جب شیخ مفید نے یہ خواب دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا۔ یہ خواب ظاہر ہے کہ بظاہر سمجھ سے باہر ہے کہ جناب سیدہ آ کے اگر کہیں میرے فرزند آئیں گے اور آپ ان کو تعلیم دیجیے گا، تو ہم جیسے انسان کے لیے تو یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے ناقابل یقین بات ہے نا کہ میرا جیسا انسان کیا امام حسنین علیہ السلام کو تعلیم دے سکتا ہے۔ ابھی اسی شش و پنج میں تھے، کنفیوژن میں تھے کہ صبح ہوئی اور کیا دیکھا کہ جناب سید مرتضیٰ اور سید رضی علیہ رحمہ کی والدہ گرامی دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تشریف لائیں اور شیخ مفید سے کہا کہ میرے بچوں کو آپ تعلیم دیجیے۔ یہ امپورٹنس ہے تعلیم و تربیت کی کہ جب ماں باپ ان کے بچپنے سے ہی کنسرن ہوتے ہیں ان کے مستقبل کے لیے، تو دیکھیے جو مائیں آج فکر مند ہیں نا وہ اکثر ایکسکیوز دیتی ہیں کہ ہمیں وسائل مہیا نہیں ہیں، مثلاً ٹھیک ہے ہمیں وسائل مہیا نہیں ہیں۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ اگر شیخ جناب سید رضی اور سید مرتضیٰ کی والدہ پریشان تھیں، ان کی نیت تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اچھی تعلیم و تربیت نصیب ہو، تو ان کے لیے اہتمام کس نے کیا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیا۔ تو یہی بات ہمیں ہمارے یقین میں اضافے کا سبب بننی چاہیے کہ آپ ارادہ تو کیجئے، بالکل آپ کوشش تو کیجئے، آپ نیت تو کیجئے۔ پروردگار عالم نیتوں کو جانتا ہے اور وہ نیتوں کے مطابق عطا کرتا ہے، اور جب انسان خلوص کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں کوئی کوشش کوئی کاوش کرتا ہے نا تو مشکلات بھی خود بخود ہٹتی چلی جاتی ہیں، ایسے ہی راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، پروردگار وسیلے بناتا ہے اور آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے وہاں سے بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام و اہتمام ہوگا انشاءاللہ، معاشی طور پر بھی اور مختلف جہاں جہاں پہ مشکلات ہیں انشاءاللہ کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے، اور آپ کی عقل یقیناً حیران رہ جائے گی، اور یہ نتیجہ ہوگا اس خلوص کا، اس اخلاص کا جو آپ کا پروردگار کی بارگاہ میں تھا۔ والدین اگر بدقسمتی کے ساتھ آج اپنی اولاد سے خود والدین ہی پرخلوص نہیں ہیں تو میں سمجھتی ہوں آج کے بچے سے زیادہ مظلوم کون ہے؟ بے شک آج کے بچے مظلوم ہیں، لٹرلی مظلوم ہیں کہ ان کے والدین ہی کے پاس ان کے لیے فکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر والدین فکر مند ہوتے ہیں تو بچے سید رضی اور سید مرتضیٰ کی صورت میں نظر آتے ہیں اور پھر وہ کارنامے انجام دیتے ہیں کہ جس پر نہ صرف ہم تشیع مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے ہم تمام لوگ فخر کر رہے ہیں، یقیناً امام زمان جس پہ فخر کریں، جناب سیدہ جن پہ فخر کریں، تو ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ یہ روایت میں نے موٹیویشن کے لیے ہدیہ کی ہے تاکہ ہماری ماؤں کو یہ جذبہ ملے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو ان ہستیوں کی طرح بہترین انسان بنانا ہے۔ بے شک ویورز، بات ہو رہی ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، اور جیسے کہ خواہر فائزہ نے ہمیں بتایا کہ نہ صرف یہ کہ انسان تربیت اولاد جب کرتا ہے تو دنیا میں اس کے نتائج دیکھتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی یہ بہترین سمے ہے انسان کی زندگی کے لیے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی اخروی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہادی ٹیلی ویژن پر، آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید اور خیر مقدم کہتے ہیں۔ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ خوبصورت بزم ہم نے سجائی ہے، جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو بتاتے چلیں کہ تربیت اولاد کا یہ سیشن بہت ہی حسین ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس میں جو گیسٹ اسپیکر ہمارے درمیان موجود ہیں خواہر فائزہ زیدی صاحبہ۔ خیر میں آپ سے سوال لینا چاہوں گی، جیسے قرآن بار بار کہتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، لیکن کیا والدین کے اوپر بھی کچھ اولاد کے حقوق ہیں؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گی؟ بالکل، والدین کے اوپر اولاد کے فرائض ہیں جو والدین کے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اس لیے کہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے
ہمارے ہاں معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے، دیکھی جاتی ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بچوں ہی کے فرائض ہیں، بالکل، اور شاید ان ایسے کے ہی۔ کوئی فرائض نہیں ہیں۔ لیکن ان کو یہ روایت جو بتائی گئی ہے، میں اس میں ان کے علم میں اضافہ کر دوں کہ جہاں اپنے حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی اپنے فرائض کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اولاد عاق ہو سکتی ہے والدین کی جانب سے، وہاں وہ والدین جو اپنے فرائض کو اولاد کے حق میں پورا نہیں کریں گے، ایسے والدین بھی اولاد کی جانب سے عاق ہو سکتے ہیں۔ روایات میں یہ آیا ہے اور یہ معصومین کی روایات سے ثابت ہے۔ بے شک۔ کیا کرنا ہے ماں باپ کو، جیسا کہ آپ نے سوال کیا، تو دیکھیے بہت ساری روایات اور احادیث معصومین کی ہمیں ملتی ہیں اس حوالے سے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے کیا کیا فرائض ہیں، جس میں سب سے پہلے جو چیز والدین کے اوپر فرض ہے، ظاہر دنیا میں بچہ آ رہا ہے تو سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ اس کا اچھا نام ماں باپ تجویز کریں۔ اس کے بعد یہ کہ اس کو اچھی باپ پہ واجب ہے کہ اچھی تربیت، اچھے اخلاق، اچھے آداب سکھائے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ 3 صفات کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کریں، یہ والدین کا فرض ہے۔ صحیح۔ اور وہ 3 صفات کیا ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلے انبیاء کی محبت اپنے بچوں کے دل میں پیدا کرنا والدین پہ واجب ہے۔ بالکل۔ نمبر 2 یہ کہ اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کی جائے، اور نمبر 3 یہ کہ قرآن مجید کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کی جائے۔ اس کی تفصیل کو، اس کو الیبوریٹ کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ حدیث بھی ہدیہ کر دی جائے، یہ بات بھی پہنچا دی جائے والدین تک کہ یاد رکھیے معصوم فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنا ماں باپ کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، صحیح۔ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یعنی کوئی یہ پروگرام دیکھے اور پھر سن کے سوچے کہ بہت مشکل باتیں ہیں، کر پائے تو کر لیں گے، یا جتنا ہو سکے گا اتنا کر لیں گے، جو نہیں ہو سکے گا تو اس سے ہماری شاید چھٹی ہو جائے گی یا معافی مل جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جیسے نماز آپ پہ فرض ہے نا، جیسے روزہ ہمارے اوپر واجب اور فرض ہے، اسی طرح والدین کے اوپر تربیت اولاد فرض ہے، کیونکہ آپ نے فرائض کا ذکر کیا۔ میں یہاں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہمارے دین نے شادی کو کرنے کو ہمیں واجب نہیں قرار دیا، ٹھیک ہے؟ شادی ایک مستحب عمل ہے، لیکن تاکیدی مستحب ہے، یعنی اس صورت میں صرف ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے نکاح کرنا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب کسی بھی انسان کو حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو جائے اور اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب میں اپنے آپ کو حرام سے روک نہیں سکتا یا روک نہیں سکتی، صرف اس صورت میں نکاح کرنا، شادی کرنا واجب ہو جائے گا، ادروائز شادی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح شادی کے بعد اولاد کا پیدا کرنا بھی خدا نے واجب قرار نہیں دیا، لیکن اگر یہ دونوں کام ہو چکے ہیں اور اولاد دنیا میں آ چکی ہے تو اب اس کی تربیت کرنا آپ پہ واجب ہو گیا ہے۔ صحیح۔ اب آپ کہیں نہیں بھاگ کے جا سکتے، اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب اگر نہ کیا یہ کام، چاہے کسی بھی وجہ سے نہ کیا، چاہے باپ کہے کہ میں تو ان کی اچھی تربیت، اچھے معاش اور اس کے لیے ملک سے مثلاً باہر تھا تو میں اس لیے نہیں کر سکا، چاہے ماں کہے کہ حالات ایسے تھے معاشی کہ مجھے جاب کرنی پڑی مثلاً، انہی 2 صورتوں میں ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں نا کہ والدین مہیا ہی نہیں ہوتے کہ وہ وقت دے سکیں، تو یہ دونوں والے آپشنس کو بھی میں ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ والدین جو گھر پہ ہی نہ ہو تب بھی وہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے، صحیح، اس لیے کہ یہ وہ کام ہے جو آپ پہ فرض کیا گیا خدا کی جانب سے۔ اور اگر جو گھر میں موجود ہیں، جو خواہران عزیز، جو والدہ جو سن رہی ہیں، جو مائیں سن رہی ہیں، اگر وہ کوئی کام نہیں کرتی، مطلب جاب نہیں کرتی، کام سے مراد یہ کہ ورکنگ لیڈی نہیں ہے، تو پھر تو بہرحال ان کو تو بہت بہترین انداز سے وقت اور خدا نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ 110% اپنے بچوں کو دے سکتی ہیں۔ لیکن 3 چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تربیت کی جائے۔ نمبر 1 انبیاء کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کی جائے، نمبر 2 اہل بیت کی محبت، اور پھر قرآن کی محبت۔ اب یہ جو زمانہ ہے جس کے اندر اتنے سارے گیمز ہیں اور اتنی ساری ویڈیوز ہیں اور اتنے سارے آپشنز ہیں بچوں کے پاس، کیسے ان کو قرآن کی طرف لائیں اور کیسے ان کے دل میں ہم انبیاء اور اہل بیت کی محبت کو پیدا کریں، بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، تفصیلی گفتگو ہے، یہاں پہ میں اس کا ذکر کرنا فی الحال نہیں چاہتی، صرف ان کی امپورٹنس بتانا چاہتی ہوں۔ صحیح۔ کیونکہ آج کل کی بدقسمتی کے ساتھ ماؤں کو ہی یہ ضرورت نہیں لگتی کہ انبیاء کی محبت سے کیا ہو جائے گا، ان کو لگتا ہے کہ انگلش بہت اچھا بولنی آ جائے تو یہ آئی تھنک یہ زیادہ بہتر ہے کہ میرا بچہ بہت کامیاب ہوگا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، کسی کو ایسا لگتا ہے نا کہ بھلا انبیاء کی محبت پیدا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا،
تو میں یہاں پہ بتانا یہ چاہتی ہوں کہ جب آپ انبیاء کے قصے اپنے بچوں کو سنائیں گے، محبت تو ظاہر ہے ان کا ذکر کرنے سے پیدا ہوگی نا، یعنی ان کے قصے سنائیں گے، قصص الانبیاء، بچوں کی لیول پر آ کے، بچوں کی سطح کے مطابق الفاظ کا استعمال کر کے، ایسا نہیں کہ ان کو بوریت ہونے لگے اور وہ اکتا جائیں، ان کی علمی سطح کے مطابق جب آپ ان کو مثلاً ایک مثال کے طور پر جب آپ ان کو جناب موسیٰ کا قصہ سنائیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ بچہ تو نتائج بھی نکالتا ہے نا، ہمیں ہی مزہ آتا ہے سٹوری سننے یا پڑھنے میں، تو بچے کی سطح کے مطابق اگر آپ ان سے جناب موسیٰ کا ذکر کریں تو اس کے ساتھ یقیناً فرعون کا ذکر بھی تو ہوگا نا، بالکل، اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ بچوں کو بچپن ہی سے غرور اور تکبر کرنے کے جو نتائج ہیں وہ ان کے ذہن نشین ہو جائیں گے، بالکل، ساتھ ہی جناب موسیٰ کے توکل کا درس ان کو بچپن ہی سے مل جائے گا بے شک، کہ جب پروردگار عالم کی راہ میں کوئی قدم بڑھاتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے تو پروردگار اس کے لیے کیسے راہیں کھولتا ہے۔ کسی کو دیکھنا ہے تو وہ جناب موسیٰ کے قصے کو پڑھ لے بے شک، کہ پروردگار ایسا اعلیٰ کل شائن قدیر ہے۔ آج کل کے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید بیٹ مین ہی سب کچھ کر سکتا ہے نا، شاید سپر مین ہی پرواز کر کے دکھا سکتا ہے، حالانکہ ہمارے حقیقی ہیروز جو ہیں انبیاء ہیں، آئمہ ہیں، اہل بیت ہیں۔ تو جب آپ ان کو معجزات سنائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صرف موویز میں نہیں ہو سکتی، یہ خدا کے لیے ہر چیز، پروردگار قادر مطلق ہے، اس کے لیے ہر چیز پاسبل ہے۔ جناب موسیٰ نے عصا مارا اور دریا جو ہے نا پھٹ گیا، راستہ بن گیا۔ تو خدا کی قدرت پہ یقین آئے گا جب انبیاء کے قصوں کو آپ ان کو سنائیں گے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ گزشتہ انبیاء پر ایمان ہم لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس طرح کرنے سے آپ ان کے ایمان کو کامل کریں گے۔ صحیح، اسی طرح جناب یوسف کی جیسے کہ مووی بھی بہت بچوں کو بھی پسند ہے، بڑوں کو بھی پسند ہے، اب چونکہ تقریباً سبھی دیکھ چکے ہوں گے اس لیے میں نے اس کا اسپیشلی حوالہ دیا۔ دیکھیے اس میں کتنا لیسن ہے ہمارے لیے۔ بالکل، بہت بدقسمتی کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جن ماؤں کے اندر حسد کا مرض یہ رذیلہ موجود ہوتا ہے، ان کے بچوں میں حسد نہ ہو یہ بہت مشکل ہے۔ کوئی الہی خصوصی کرم پروردگار کا ہو جائے نا تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ بچہ اس سے محفوظ رہ جائے ان رذائل سے، لیکن اگر خدا نخواستہ ماں یا باپ کے اندر یہ رذائل موجود ہیں، بچہ اپنے گھر میں یہ تمام چیزیں ہوتا دیکھتا ہے کہ حسد کیا جا رہا ہے، غیبت کی جا رہی ہے، تو بچے کے اندر نیچرلی یہ چیزیں آ جاتی ہیں، وہ جذب کرتا ہے، صحیح، بچہ اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ لہٰذا مثلاً جناب یوسف کا قصہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ حاسدین کا انجام کس طریقے سے ہوتا ہے، اور خداوند عالم کی راہ میں صبر کرنے والے کو پروردگار دنیا و آخرت میں کیا کچھ عطا کرتا ہے، وہ جناب یوسف علیہ السلام کی ذات اقدس سے صاف ظاہر ہے۔ بے شک، تو ہم اگر اپنے بچوں کو وقت دے کر ان قصص الانبیاء کی جانب لے کر آئیں گے ہی نہیں تو پھر بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو معصوم ہے، اس کو تو نہیں معلوم، وہ تو بیٹ مین کو ہی اپنا ہیرو بنائے گا، صحیح، صحیح، وہ تو سپر مین کو ہی اپنا ہیرو سمجھے گا۔ اسی طرح جو نیکسٹ مولا نے جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اگلی چیز جو آپ اپنے بچوں کو دیجئے وہ اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کیجئے۔ بے شک، یہ خواہر اتنی قیمتی نعمت ہے بے شک، کہ اگر انسان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، بڑا گھر ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، کسی بھی بڑے ملک میں جا کے وہ سیٹل ہو جائے، لیکن اگر اس کے دل میں حب اہل بیت نہ ہو تو اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ بے شک، یہ چیز کب پیدا کی جائے گی، یہ احساس کب پیدا کیا جائے گا بچے کے اندر؟ یہ بچپن میں پیدا کرنا ہے، صحیح، تاکہ زندگی میں کتنی بھی دشواریاں آ جائیں، بچہ آپ کا انگلینڈ پڑھنے چلا جائے، آسٹریلیا پڑھنے چلا جائے، وہ کمانے کے لیے مڈل ایسٹ چلا جائے، کبھی بھی اس کے ساتھ ایمانی لحاظ سے اگر کمزور افراد کا تعلق واسطہ پڑے، اگر وہ ایسے سچویشن میں آئے کہ جہاں اس کو دین پہ سودا کرنا پڑے، تو یہ جو بچپن کی جو اس کی تربیت ہے اور محبت اہل بیت ہے یہ اس کو سودا نہیں کرنے دے گی۔ صحیح، بے شک، وہ اپنے آپ یہ فیصلہ، وہ یہ بات پہلے سوال والی بات میں دہراؤں گی کہ اس کو اس قابل کر دیجئے تربیت کر کے کہ وہ اچھائی اور برائی کا اس لیول پہ شعور رکھنے لگ جائے کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھے تو اس کو اتنی آگہی ہو کہ مجھے اپنے لیے مثلاً اس کے پاس رزق حلال اور رزق حرام میں سے ایک چوائس اس کو کرنی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو اتنا معلوم ہو کہ رزق حرام کے نقصانات کیا ہیں، وہ اپنے لیے کم سیلری کو پریفر کر لے لیکن وہ رزق
حرام کو پریفر نہ کرے. اگر کہیں تقیہ کرنا پڑتا ہے اس کو زندگی میں کبھی بھی، تو اس کو معلوم ہو کہ مجھے کس حد تک تقیہ کرنا ہے، کہاں پر جا کر میں کمپرومائز اہل بیت کی محبت پہ نہیں کر سکتا. جیسے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مولا کائنات کی شجاعت کے قصے سنائیے تاکہ ان میں بہادری پیدا ہو. ان کو اہل بیت سے آشنا کیجیے، ان کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کیجیے تاکہ جب کبھی مشکل ہو تو آپ کے بچے کو یہ معلوم ہو کہ اس مشکل سے نکالنے والا کون ہے. بے شک وہ مشکل کشا ہے، اور ان مشکلات میں وہ دنیا کی طرف نہ دیکھیں. صحیح. زندگی کے اندر مشکل سے مشکل وقت بھی آ جائے تو ہمیں اپنے بچوں کو، ظاہر ہے کہ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ماں باپ کو کر کے دکھانا ہے تو بچہ سیکھے گا کہ کہیں پر بھی پھنس جائیں زندگی میں، مصیبت میں آ جائیں تو یا ابا صالح، یا مہدی، یا صاحب الزماں ادرکنی کہنا. بے شک. اگر ماں نے اور باپ نے بچے کو سکھایا ہوگا تبھی کسی مشکل میں میرے بچے کو امام زمان یاد آئیں گے. ادروائز اگر میں نے اس کو مشکلات میں گھر کر مشکلوں میں پریشان ہونا سکھایا ہوگا، یا دنیا والوں کی طرف نظر کرنا سکھایا ہوگا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا مثلاً سکھایا ہوگا، تو توقع نہ کیجیے کہ یہ بچہ ایک حقیقی آوان و انصار امام زمانہ بن سکتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. قرآن کی محبت جو تیسرا پوائنٹ ہے، جو اہم ترین ہے، جس کے لیے میں ایک حدیث معصوم کا سہارا لینا چاہتی ہوں. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر تمام مخلوقات ختم ہو جائیں، نہ انسان رہیں نہ حیوان رہیں، لیکن فقط قرآن میرے پاس ہو، تو مجھے کسی بھی قسم کی وحشت نہیں ہوگی. بے شک. یہ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں، جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا نا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اگر اس نیت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو کیا ایسا نہیں، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا یقیناً، کہ ایسا نہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ پروردگار ہم سے ہم کلام ہے، ایسا لگتا ہے نا کہ خدا ہم سے باتیں کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، کون ہے مخاطب؟ جو ایمان لانے والے. بے شک ایسا ہی ہے. تو ہم اگر اپنے بچوں کو مشکلات میں قرآن کی جانب رجوع کرنا، اس سے استفادہ کرنا سکھائیں گے تو میں سمجھتی ہوں اس سے بڑی اطمینان قلب کی اور بات کیا ہوگی، اس سے بڑی ریلیکسیشن کی بات ماں باپ کے لیے کیا ہونی چاہیے کہ وہ ہوں یا نہ ہوں، ہم دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، ہمارا بچہ تنہا نہیں ہے. صحیح. ہمارا بچہ تنہا نہیں ہوگا، اس لیے کہ کوئی ایسا علم نہیں جو پروردگار نے اس کتاب میں نہ رکھا ہو. تمام خشک و تر کا علم موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ہماری تنہائیوں میں ہمارا ساتھی ہے قرآن مجید. لہٰذا اپنے بچوں کو اس کی نہ صرف تلاوت کا عادی بنائیے، اس کے ترجمے سے بھی آشنا کرائیے. جیسے کہ سورہ واقعہ کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں، کیونکہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے کہ اگر آپ سورہ واقعہ کا ترجمہ بچوں کو سنائیے، بہت انٹرسٹنگ اس لیے ہو جاتا ہے خواہر کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے بڑی بہترین انداز سے تمام چیزوں کو، ویسے تو پورا قرآن ہی بہترین ہے یقیناً، لیکن سورہ واقعہ میں داہنے ہاتھ والوں کے ذکر کے فوراً بعد بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، پھر نعمات کا ذکر ہے، پھر آگے بڑھ جانے والوں کا ذکر ہے. تو بچے کو جب ہم اس انداز سے قرآن کا ترجمہ سناتے ہیں یا پڑھاتے ہیں اور اس کی تفسیر سمجھاتے ہیں ان کے کیلیبر کے لیول کے مطابق، تو بچے کے اندر جو آخرت پر یقین ہے، جو اگین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آپ سوچئے کہ وہ کتنا اسٹرانگ ہو جائے گا، کتنا مضبوط ہو جائے گا، اور گناہ کی جانب بڑھنے سے پہلے اس کو یہ ریسٹرکشن کتنی زیادہ فیل ہوگی کہ اگر میں نے ایسا کیا تو پھر میں بائیں ہاتھ والوں میں چلے جاؤں گی. یہ بچے کو سمجھانے میں بھی بڑا آسان ہے کہ اٹ از لائک دیٹ کہ آپ کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے مثلاً، اور اگر کسی یونیورسٹی یا اسکول کا یہ مثلاً اصول ہو کہ جو پاس ہوگا اس کا رزلٹ ہم رائٹ ہینڈ میں دیں گے، جو فیل ہوگا اس کا رزلٹ مثلاً ہم لیفٹ ہینڈ میں دیں گے، اور جو پاس آؤٹ ہونے والے ہیں وہ اس راستے سے جائیں گے، جو فیل ہونے والے ہیں وہ ان کے لیے یہ راستہ ہے. تو یقین جانیے کہ اگر واقعی یہ کر دیا جائے نا تعلیمی اداروں میں، تو وہ اس فیلنگ سے گزر کے بچہ نیکسٹ ایئر محنت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ سب پاس ہونے والے یہاں سے جا رہے تھے اور ہم سر جھکا کے یہاں سے جا رہے تھے. تو یہ وہ فلسفی ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے جو پروردگار قرآن کے ذریعے ہمیں سمجھا رہا ہے. اور اگر بچوں کے ذہنوں میں یہ باتیں راسخ ہو جائیں، محفوظ کر دی جائیں بچپن سے ہی، تو یقین کیجئے کہ بہت مشکل ہے کہ پھر وہ گناہوں کی
جانب قدم بڑھائیں. بے شک. انشاءاللہ ان تینوں صفات کو اگر بچوں میں والدین پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ان کے مطابق تربیت کرنے کی کوشش کریں تو نتائج انشاءاللہ بہترین ہوں گے. خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کا پہلا ایپیسوڈ تربیت اولاد کے حوالے سے آپ نے ملاحظہ فرمایا. بہت ہی حسین گفتگو رہی، اور یہ پروگرام خاص طور پر ان کے لیے ہیں کہ جو اپنے دین سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر کے انہیں امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی محترمہ فائزہ زیدی صاحبہ کا. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان سیدہ شیری زیدی کو اجازت دیجیے. بے امید دیدار، خدا نگہدار.